مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا محمد بشارت صدیق ہزاروی صاحب تمامی باپ محبت کے ساتھ بابا سے بلند ایک مرتبہ سلموا علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما الفاطمہ صدیق عکس حسن و کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما مقتدر معتبر علماء ذی وقار مشائخ اعظام بالخصوص زینت مسند صدارت فخر السادات حضرت علامہ پیر سید مظہر عباس شاہ صاحب گیلانی رضوی زیدہ مجدہ الکریم آپ کے والد گرامی کے عرس مقدس کی اس تقریب میں اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو خلیفہ مجاز تھے آستانہ علیہ علی پور سیدہ شریف سے، تو ان بزرگوں کے ذکر سے بھی ہم اپنے قلوب و ذہن کو منور کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے جن موضوعات کے لیے حکم دیا گیا میری کوشش ہے کہ میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے ان موضوعات پر چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ میں عوام الناس سے مخاطب ہوں، علماء کی خدمت میں بطور سبق یہ بیان عرض کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ وہ میری اصلاح فرمائیں گے اور آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور سمجھنے کی بھی کوشش فرمائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خود رب کائنات نے یہ حکم دیا کہ اپنے نفس کو وجود کو جمع کر رکھیں ان لوگوں کے اندر جو صبح و شام اپنے رب کے نام کی مالا جپتے ہیں، صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، ان لوگوں کی سنگت کو اختیار کیا جائے، ان لوگوں کی معیت کو، ان کی رفاقت کو، ان کے یارانے کو، ان کے دوستانے کو اور ان کی ہم نشینی کو اور ان کی مجلس کو اختیار کرنا چاہیے جو صبح و شام رب کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ذکر الہی سے ان کا مقصد ایک ہی ہے، یریدون وجہہ، وہ رضا الہی کے طلبگار ہیں، رب کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے طلبگار بن کر صبح و شام اس کو پکارتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی صالح کی مجلس کو اختیار کرنا، نیک آدمی کی صحبت کو اختیار کرنا، یہ اس طرح ہے کہ جس طرح بندہ کسی عطار کے پاس جا کر بیٹھ جائے، اس عطار سے وہ خوشبو خریدے یا نہ خریدے، صرف اس عطار کی صحبت میں چند لمحے بیٹھنا اس صحبت اختیار کرنے والے کے وجود کو بھی مہکا دیتا ہے، لباس کو بھی مہکا دیتا ہے۔ اور کسی برے آدمی کی صحبت کو اختیار کرنا، اس کی ہم نشینی اور اس کا ہم مجلس بننا، یہ اسی طرح ہے جس طرح مندہ لوہار کی بھٹی کے قریب بیٹھ جائے تو چنگاری اڑ کر اس کے کپڑوں پر پڑے گی، کپڑے بھی جلائے گی، وجود بھی جلا دے گی۔ تو فرمایا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سنگت کن لوگوں کی اختیار کر رہے ہیں، ہم نشینی کن لوگوں کی اختیار کر رہے ہیں، کن کی معیت، رفاقت، دوستانے اور یارانے میں آ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا
فرمائے بے شک وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، عنقریب اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ جو لوگ رب سے محبت کرتے ہیں اور رب کی رضا کے لیے وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لوگوں کی دوستی اور سنگت کو پسند کرتے ہیں، وہ اپنی شہرت کے لیے فلیکسوں کے محتاج نہیں ہوتے، کرائے کے نعتخوانوں اور کرائے کے خطیبوں اور نقیبوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے ان کی محبت رب دلوں میں ڈالتا ہے، ان کی محبت اللہ دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ آپ حضرات جتنے یہاں تشریف لائے ہیں، یقیناً آپ سب نے شاہ صاحب کی زیارت نہیں کی ہوگی، نہ کوئی نسبی تعلق ہے، نہ کوئی خاندانی رشتہ داری ہے، نہ کوئی کاروباری تعلق ہے، نہ کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، مسئلہ صرف اتنا ہے ان کی محبت رب نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رب کسی سے محبت کرتا ہے، رب کسی کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، تو رب کائنات سید الملائکہ جبریل امین کو بلا کر ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور پھر عرش والوں میں اعلان کر کے وہ بھی اس سے محبت کریں، اور پھر فرش والوں میں اعلان کر کے فرش والے اس سے محبت کریں۔ جب رب کی طرف سے محبت عرش والوں اور فرش والوں کے دل میں ڈالی جاتی ہے تو وہ بندہ قبر میں بھی لیٹا ہو تو دلوں میں زندہ ہوتا ہے۔ وہ قبر میں لیٹا ہو، سینکڑوں سال گزر جائیں، صدیاں بیت جائیں، اس کی فکر زندہ ہوتی ہے، اس کی سوچ زندہ ہوتی ہے، اس کی تعلیم زندہ ہوتی ہے، اس کا پیغام زندہ ہوتا ہے، اس کے افکار کی کرنیں لوگوں کے دلوں کو منور کرتی ہیں، اس کے نظریات کی خوشبو لوگوں کے وجود کو مہکاتی ہے۔ وہ خود قبر میں لیٹا ہوتا ہے، لوگوں میں زندہ ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں زندہ ہوتا ہے، کیونکہ رب نے اس کی محبت دلوں میں ڈالی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، آقا کن لوگوں کی ہم نشینی اور مجلس کو اختیار کریں؟ فرمایا جس کی ذات کے اندر تین باتیں دیکھو اس کے ہم نشین بن جاؤ، اس کی سنگت کو، اس کی دوستی کو، اس کے یارانے کو، اس کی معیت اور رفاقت کو اختیار کرو جس میں تین چیزیں دیکھو۔ آقا وہ کیا؟ فرمایا پہلی بات جس کی سنگت اختیار کر رہے ہو وہ ایسا ہو تم اس کو دیکھو تو اس کا دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دلا دے، اس کا دیکھنا تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری کر دے، کیونکہ جو ولی ہے وہ اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتا، وہ رب کی طرف بلاتا ہے۔ دوسری بات فرمایا جب تم اس کی مجلس سے اٹھ کر واپس جاؤ تو تم یہ محسوس کرو کہ تمہاری دینی معلومات میں اضافہ ہو چکا ہے، تمہاری دینی تعلیم کے اندر اضافہ ہوا، تم کچھ سیکھ کر جا رہے ہو۔ تیسری بات فرمایا ولی کامل جس کی سنگت فائدہ دیتی ہے، جس کی صحبت، جس کا یارانہ اور جس کی ہم نشینی فائدہ دیتی ہے، اس کی تیسری صفت یہ ہو کہ جب تم اس کی خدمت میں بیٹھو تو اس کی باتیں نہیں، اس کا کردار تمہارے اندر آخرت کی فکر پیدا کر دے، تمہیں آخرت کی یاد دلا دے۔ ایسے بندے کی صحبت اختیار کرو۔ اب اگر میں علامات ولایت کی طرف جاؤں تو ہزاروں صفتیں رب کے ولی کی قرآن نے اور حدیث نے بیان کی، ان میں سے ایک صفت پہلی یہ ہے جو رب کا ولی ہوتا ہے، فرمایا اس کا جو دل ہے وہ آئینے کی طرح ہوتا ہے، اور اس کے دل پر تجلیات الہیہ کا عکس جب پڑتا ہے یا آفتاب رسالت کی کرنیں جب رب کے ولی کے دل پر پڑتی ہے، اس کا اپنا دل تو روشن ہو جاتا ہے، اس کی سنگت میں آنے والا، اس کی معیت میں آنے والا، اس کے سامنے بیٹھنے والا، اس کے یارانے میں آنے والا جب اس کے سامنے بیٹھتا ہے، ولی کے دل چونکہ آئینے کی طرح ہے، وہ خود تو چمکتا ہے، اپنی معیت میں آنے والے کے دل کو بھی چمکا کر اسے وہاں سے رخصت کرتا ہے۔ اور ایک ولی کتنے دلوں کو چمکاتا ہے؟ آپ اور اندازہ کیجئے کہ علی پور سیدنا شریف کا فیضان ہے جو یہاں تک ہے، پھر کئی علاقوں کے اندر آپ کے خلفاء موجود ہیں، کہاں تک وہ پیغام پہنچا، کہاں تک وہ اس فیضان سے لوگ چمکے جس کی ایک چمک کی جھلک ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا ولی وہ ہے جس کی ہم نشینی، جس کی صحبت اور جس کی سنگت میں آنا تمہیں چمکا دے، تمہارے دل کو چمکا دے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ
سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں ہندو تھا، وہ آیا آپ کے چاروں طرف چکر لگا کر کہنے لگا کہ میں دل کے اندر جھانک کر دیکھ سکتا ہوں، منتر پڑھتا ہوں، انسان کے اندر جھانک کر دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا ہے آپ کے اندر حسد بھی نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، مکر نہیں ہے، کوئی اخلاق مذمومہ میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن آپ کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہے، وہ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو میرے سامنے آ، تو آ کر کلمہ پڑھ، وہ سیاہ نقطہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا جناب میرے کلمہ پڑھنے سے اس سیاہ نقطے کا کیا تعلق ہے، آپ کے دل پر ہے، کلمہ میں پڑھوں، سیاہ نقطہ آپ کے دل سے ختم ہو کیسے؟ آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، ابھی تو دیکھے گا وہ سیاہ نقطہ کس طرح میرے دل سے ختم ہوتا ہے۔ اب اس سامنے آ کر بیٹھا، اس نے کلمہ پڑھا، وہ سیاہ نقطہ حضرت خواجہ غریب نواز کے دل سے نور بن کر نکلا اور اس کے دل میں داخل ہوا جس نے کلمہ پڑھا تھا۔ اب اس نے کہا مسلمان میں ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ وجہ بتائیے کہ سیاہ نقطہ آپ کے دل پہ تھا، کلمہ میں نے پڑھا، وہ نور بن کے میرے دل میں داخل ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ میں سن، وہ سیاہ نقطہ اس کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ اصل میں تیرا کفر تھا جو میرے سینے میں تو دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ ولی کا دل آئینے کی طرح ہوتا ہے، جب تو میرے سامنے بیٹھتا تھا تو تو اس اپنے کفر کو میرے دل میں دیکھتا تھا، تو نے کلمہ پڑھا ہے، وہ سیاہ نقطہ نور بن کر تیرے دل میں داخل ہوا۔ تو فرمایا ولی کا دل، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ اس کا دل آئینے کی طرح ہوتا ہے، وہ تجلیات الہیہ کے عکس سے بھی چمکتا ہے، آفتاب رسالت کی کرنوں سے بھی جگمگاتا ہے اور چمکتا ہے۔ پھر فرمایا جو ولی ہے، ولی اس کی یہ صفت ہے کیا؟ فرمایا وہ کاف سے لے کر کاف تک اپنے مرید کے ساتھ ہوتا ہے، کاف سے لے کر کاف تک۔ اب کاف سے کاف کیا ہے؟ فرمایا پہلے کاف سے مراد کلمہ کن جب اس کی تخلیق ہوئی، اور دوسرے کاف سے مراد یہ ہے جب وہ قیامت کے دن رب کے حضور کھڑا ہو کر سوالوں کا جواب دے گا۔ ولی وہ ہے جو کاف سے کاف تک ساتھ ہو اور کاف سے کاف تک اپنے مرید کو تنہا نہ چھوڑے، دنیا میں بھی ساتھ ہو، آخرت میں بھی ساتھ ہو، حشر میں ساتھ ہو، قبر میں ساتھ ہو، نظام میں ساتھ ہو۔ وہ ولی کامل ہے جو دنیا میں بھی ساتھ ہو، آخرت میں بھی ساتھ ہو، اس میں یہ بھی مسئلہ نہیں کہ زمین کے اوپر ہو کہ زمین کے اندر ہو۔ ولی کامل زمین کے اندر ہو تو تب بھی اپنے مرید کے ساتھ ہو، زمین کے اوپر ہو تو تب بھی مرید کے ساتھ ہو، دور ہو تو تب بھی مرید کے ساتھ ہو، قریب ہو تو تب بھی مرید کے ساتھ ہو۔ یہ ولی کامل کی صفت ہوتی ہے۔ جنید بغدادی سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آسمان تصوف کے نیر تابع سلسلہ جنیدیہ کے بانی، جن کے تعارف کے لیے ایک اتنا جملہ بھی کافی ہے کہ جن کے سلسلے کے اندر ایک مرید کو داتا علی حجویری کہا جاتا ہے، وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خلیفہ جو بصرہ کے اندر رہتا ہے، وہ خلیفہ بھی ہے، مرید بھی ہے۔ آپ بغداد میں بیٹھے ہیں، وہ بصرہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے دل کے اندر گناہ کا خیال آ گیا۔ گناہ کا خیال آتے ہی اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ جب چہرہ سیاہ ہوا تو وہ گھر کے اندر دروازے میں اپنے آپ کو بند کر کے اس نے دروازہ بند کر لیا، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، اور کوئی آ کر پوچھتا تو کہتا میری طبیعت ناساز ہے، ملتا نہیں تھا۔ ایک رات گزری، کچھ اس کی وہ سیاہ پن کم ہو گیا، دوسرا دن آیا مزید کم ہوا، تیسرا دن آیا کچھ اور کم ہوا، چہرہ چمکنے لگا، بڑا خوش ہوا کہ میرے وظیفے کام کر کے اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ میں جنید بغدادی کا قاصد ہوں، تیرے لیے پیغام لایا ہوں، خط ہے جنید بغدادی کا تیرے نام۔ خط کھولا تو لکھا تھا جنید بغدادی نے، فرمایا بیٹے آئندہ یہ کام نہ کرنا۔ پیغام آیا بغداد سے بصرہ، بیٹے آئندہ یہ کام نہ کرنا،
تو نے مجھے کس کام پر لگایا کہ آج 3 دن سے بغداد میں بیٹھ کر دھوبیوں کی طرح میں تیرا چہرہ دھو رہا. فرمایا میرے بیٹے اب تو سوچے گا کہ مجھے کیسے پتا چلا. تو فرمایا سن پہلی بات کہ تو یہ نہ سوچنا کہ میرے دل میں تو صرف گناہ کا خیال آیا تھا, اور اس امت کی خاصیت ہے کہ گناہ کے خیال پر کوئی سوال نہیں جب تک گناہ کے خیال کو عملی جامہ نہ پہنایا جائے. تو فرمایا سن ہاں ایسے ہی ہے, لیکن جو رب کا ولی ہے وہ جس مقام پر ہے اس کے دل میں گناہ کا خیال نہیں آنا چاہیے. اگر آپ کے بات مشکل ہے تو میں اور آسان کرتا ہوں. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مسجد سے نکلے تو اصول یہ ہے, سنت یہ ہے کہ بایاں پاؤں مسجد سے پہلے باہر نکالنا چاہیے. ایسے ہی ہے نا, داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں, نکلتے ہوئے بایاں پاؤں. آپ کی توجہ نہ ہوئی تو دایاں پاؤں مسجد سے پہلے نکالا, لیکن جیسے ہی خیال آیا تو مسجد کے دروازے میں بیٹھ کے رونے لگے. بیٹے نے پوچھا ابا جان کیا ہوا؟ فرمایا میں بایاں پاؤں نکالنا تھا, دایاں پاؤں پہلے نکالا, بھول گیا. اس نے کہا ابا جان فرض واجب نہیں ہے, مستحب ہے, ایک طریقہ ہے, بھول کر ہو گیا. فرمایا بیٹے جس مقام پر ہم ہیں ہم مستحب چھوڑیں گے, لوگ واجبات چھوڑنا شروع کر دیں گے. ہم واجبات چھوڑیں گے, لوگ فرض چھوڑنا شروع کر دیں گے. اس لیے میں رویا ہوں کہ ہمارے بہکنے سے زمانہ بہکے گا. ہم پھسل گئے تو سارا زمانہ پھسلے گا. جنید بغدادی نے خط لکھا مرید کو, فرمایا جس مقام پر تو ہے وہاں گناہ کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے. تو پھسل گیا تو زمانہ پھسلے گا, زمانہ تجھے دیکھ رہا ہے. دوسری بات فرمایا کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ تیرا شیخ بغداد میں بیٹھا ہے وہ کیا جانے. فرمایا ولی ہوتا ہی وہ ہے, زمین کے اوپر ہو تو پھر بھی مرید کو نظر میں رکھے, زمین کے نیچے ہو تو تب بھی. ولی کامل کون ہے, ولی کی سنگت کیا ہے, ولی کون ہوتا ہے؟ سنیے میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں, اس بات پہ آپ میں معذرت کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کسی کا ہاتھ کسی ایسے نام نے ہاتھ پیر کے ہاتھ میں ہو تو میری وہ بات کو ذرا دل کا درد سمجھ کر محسوس کرے. ولایت شعبدہ بازی کا نام نہیں ہے, کیونکہ آج لوگوں نے تعویذ دینے کو بھی ولایت کہا, دم کرنے کو بھی ولایت کہہ دیا. دم کرنا یا تعویذ کرنا ولایت نہیں ہے. ولایت کیا ہے؟ شیخ ابو سعید سے پوچھا کہ ایک بندہ ہوا میں اڑتا ہے ولی مان لے. فرمایا نہیں. فرمایا دریا پہ چلتا ہے پانی کے اوپر, ولی مان لے. فرمایا نہیں. فرمایا وہ چند لمحوں کے اندر سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرتا ہے, ولی مان لے. فرمایا نہیں. پوچھا ولایت کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ولایت میں یہ نہیں دیکھنا کہ ہوا میں اڑتا ہے, یہ بھی نہ دیکھنا کہ دریا میں چلتا ہے, یہ بھی نہ دیکھنا کہ سینکڑوں میل کا فاصلہ چند لمحوں میں طے کرتا ہے. حضور کیا دیکھے؟ فرمایا دیکھنا نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, فرائض و واجبات ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا, سنت رسول کا تارک تو نہیں ہے, آقا کریم کے طریقے سے ہٹا ہوا تو نہیں ہے. اس کا عقیدہ دیکھنا, جب اس کا عقیدہ دیکھو گے, اس کے ایمان کی کیفیات کو دیکھو گے, یہ ولایت ہے. حضرت بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا ایک بندہ ہوا میں اڑتا ہے ولی مان لے. فرمایا وہ تو قبر بھی اڑتا ہے. کہا ایک بندہ دریا پہ چلتا ہے. فرمایا وہ معمولا بھی چلتا ہے. ایک بندہ چند لمحوں میں سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرتا ہے. فرمایا یہ طاقت تو شیطان کے پاس بھی ہے. ولی کون ہے؟ فرمایا ولی وہ ہے جو رہتا مخلوق میں ہو لیکن ایک لمحے کے لیے خالق سے غافل نہ ہوتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ اتنے بڑے ولی ہیں, آپ کو کبھی ہوا میں اڑتے ہوئے نہیں دیکھا, دریا پہ چلتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ کو کبھی سینکڑوں میل کا فاصلہ چند لمحوں میں طے کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کوئی کرامت نہیں دیکھی. سنیے گا دل تھام کر خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کا جواب. آپ نے فرمایا یہ بتا, میں رب کا رزق کھاتا ہوں اور اس کی نافرمانی بھی کرتا ہوں, اس کی بنائی ہوئی زمین پہ چلتا ہوں, اس کی نافرمانی بھی کرتا ہوں, لیکن جب میں زمین پہ چلتا ہوں تو زمین اپنا سینہ چیر کے مجھے اپنے اندر نہیں کھینچ رہی. یہی تو میری کرامت ہے,
میں رب کی نافرمانیاں کر رہا ہوں لیکن رب کی زمین پہ چلتا ہوں. زمین اپنا سینہ چیر کر مجھے اپنے اندر دھنسا نہیں رہی. یہ کرامت نہیں تو کیا ہے؟ جنید بغدادی کے پاس ایک بندہ 30 سال ٹھہرا اور جب جانے لگا تو کہنے لگا اجازت نہیں. فرمایا میں تو تجھ سے پوچھ ہی نہیں سکا تو آیا کیوں تھا؟ اس نے کہا جناب میں اس لیے آیا تھا کہ میں آپ کی کوئی کرامت دیکھوں. میں نے آپ کی ولایت کے چرچے سنے تھے. فرمایا کوئی کرامت دیکھی؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا مجھے تو فرصت نہیں ملی تجھ سے پوچھنے کی. میں تو کبھی قرآن کبھی نماز کبھی تہجد مصروف رہا. اور یہی بات بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہی آپ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ جو بات منہ سے نکالتے ہیں وہ ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا یہ ایسے نہیں ہوتا. 40 سال فرید نے وہ کیا جو رب نے کہا. 40 سال بعد یہ مقام آیا کہ فرید جو کہتا ہے وہ جنید بغدادی تو فرمایا کہ سن. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے کوئی کرامت دیکھی؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو کوئی کرامت نہیں دیکھی. فرمایا تو ساری باتیں چھوڑ یہ بتا مجھے کبھی تہجد چھوڑتے ہوئے دیکھا، کبھی نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا ہو، یا میں قرآن کی تلاوت سے غافل ہوا یا میں رب کی یاد سے غافل ہوا؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا اسی کو ولایت کہتے ہیں. ولایت ہوا میں اڑنے کا نام نہیں ہے. ولایت سمندر پہ چلنے کا نام نہیں ہے. ولایت سینکڑوں میل کا فاصلہ چند لمحوں میں طے کرنے کا نام نہیں ہے. ولایت کیا ہے؟ بندہ اٹھے تو پتہ چلے رسول اللہ کا غلام ہے، بیٹھے تو پتہ چلے رسول اللہ کے طریقے میں بیٹھا ہے. اس کے چلنے کا انداز، اس کے بولنے کا انداز، اس کے کھانے کا انداز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا آئینہ پار ہو. اس کو ولایت کہا جاتا ہے. داتا صاحب نے کشف المعجوب میں حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا آپ کو رب نے روحانی وہ مقام عطا کیا جس کو ولیوں نے کہا یہ بایزید کی معراج تھی. وہاں پہنچے اتنا قرب حضرت بایزید بستامی کو رب کا ملا. پھر بھی سوال کیا یا اللہ میں تیرے اور قریب آنا چاہتا ہوں، کیا طریقہ اختیار کروں کہ میں تیرے قریب آؤں؟ فرمایا بایزید اپنی خودی کو ختم کر. سن رہے ہیں آپ حضرات؟ بات مشکل تو نہیں کر رہے ہیں. اپنی خودی کو ختم کر، میں کو ختم کر، میرے قریب آ جا. بایزید بستامی نے عرض کیا اے مالک وہ میری میں کیسے ختم ہوگی، وہ خودی کیسے ختم ہوگی؟ میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، وہ میں کیسے ختم ہوگی؟ سنیے گا جملہ. داتا صاحب کہتے ہیں بایزید بستامی کو جواب ملا اگر اپنی میں ختم کرنا چاہتا ہے میرے حبیب کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا، تجھے وہ قرب ملے گا جس کا فرمایا ولی سنت رسول کے اندر، اتباع رسول کے اندر. آج جن بزرگوں کے ذکر کے لیے ہم جمع ہیں، جن کے تذکرے کے لیے ہم جمع ہیں، وہ حضور نقش لسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا ان کا ہر عمل سنت رسول کے اندر. وہ کھانا بھی کھاتے تھے نا اس سالن کے اندر کدو تلاش کر کے کدو کھایا کرتے تھے. کسی نے اس کی وجہ پوچھی، فرمایا حدیث میں پڑھا ہے کہ یہ سرکار کا طریقہ ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام دعوت پر تشریف لے کے جہاں کدو پکے ہوئے تھے وہ کدو شریف چونکہ سرکار کو پسند تھے تو حضور شوربے سے تلاش کر کے کھاتے تھے. تو فرمایا کہ میں تو اپنے نبی کی سنت ادا کرتا ہوں، اس طریقے کو ادا کرتا ہوں. تو فرمایا ولی وہ ہے جو اتباع سنت کے اندر اور اتباع شریعت کے اندر وہ اس کا وجود ڈھلا ہوا ہو. حضور نقش لسانی کی سیرت میں نے یہ پڑھا کوئی تعویذ لینے کے لیے آتا اور یہ کہتا کہ میں پریشان ہوں تو آپ تعویذ دینے سے پہلے پوچھتے تھے نماز پڑھتے ہو؟ ایک بندہ آیا اس نے کہا آپ نے سوال کیا تعویذ لینے آیا، پھر میں نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کبھی کبھی پڑھتا ہوں. پھر میں کھانا بھی کبھی کبھی کھاتے ہو؟ کھانا تو تم بڑی پابندی سے کھاتے ہو تو نماز جس رزق خدا کا رزق پابندی سے کھاتے ہو تو نماز پابندی سے کیوں نہیں پڑھتے؟
تو فرمایا ولی وہ ہے جو اتباع سنت کے اندر، اتباع شریعت کے اندر ڈھلا ہوا ہو۔ پھر ولی کون ہے؟ اس کی 5 صفتیں ایک صوفی نے بیان کی، سنیں گے آپ؟ فرمایا فی وجہہ ضیاء، ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پہ نور ہو، جڑا مینا مینا ناوے نا، وہ بال نہ کھولنا دوبارہ کرے اور اس کے بال جو ہیں وہ کمر تک اور پاؤں تک جاتے ہیں، وہ ولی ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ پھر بولو تو صحیح نا۔ فی وجہہ ضیاء، اس کے چہرے پہ نورانیت ہو، نور ہو، وہ رب کا ولی ہوتا ہے۔ دوسرا فی قلبہ زقاء، اس کا دل پاکیزہ ہو، سبحان اللہ، اس کے دل کے اندر پاکیزگی ہو، زقاء ہو۔ پھر فی عینہ بقاء، وہ اللہ کی یاد میں اور اللہ کے حبیب کی یاد میں ہوتا ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو ہو، وہ رب اور اس کے محبوب کا ذکر سنتا ہو تو اس کی آنکھیں تر ہو جاتی ہو۔ فی یدہ سخاء، اس کے ہاتھ میں سخاوت ہو، وہ دولت پہ انبار لگانے والا نہ ہو، دولت جمع کر کے اور دولت ذخیرہ کرنے والا نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ فی نطقہ شفاء، وہ بولے تو بے قرار دلوں کو چین آتا ہو، وہ بات کرے تو بے سکونوں کو سکون آتا ہو، سبحان اللہ، اس کی زبان سے لفظ چلے تو راحت دلوں کو اور سکون دلوں کو ملتا ہو، وہ دولت جمع نہ کرے۔ ایک وقت وہ تھا کہ نظام الدین محبوب اللہ اپنی ماں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ماں سے پوچھتے اماں آج ہم کیا کھائیں گے؟ تو ماں کہتی تھی نظام آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج گھر میں کچھ نہیں ہے، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ یہی نظام الدین محبوب اللہ جس وقت درس نظامی مکمل کرتے ہیں، استاد نے کہا نظام ماں سے کہنا کوئی کپڑا دے کر تمہارے سر پہ دستار باندھیں گے۔ ماں سے کہا استاد نے کہا کپڑا لانا ہے تو ماں چرخہ لے کے بیٹھ گئی، ساری رات لگی رہی، اتنا ہی دھاگا تھا کہ چھوٹا سا رومال بنا، استاد کے پاس لے گئے کہ ماں نے کہا گھر میں اتنا ہی دھاگا تھا جس سے یہ کپڑا بنا ہے، تو فرمایا نظام بات کپڑے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کس کے سر پہ کپڑا سجنے لگا ہے، کس کے سر پہ دستار سجنے لگی ہے۔ یہ نظام الدین محبوب اللہ تھے۔ ایک کیفیت وہ تھی کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور ایک وقت وہ آیا، سنیں گے آپ، روزانہ ہزاروں اونٹوں پر نمک لدا ہوا نظام الدین محبوب اللہ کے لنگر خانے میں جاتا تھا، پیاز کے چھلکے روزانہ سینکڑوں اونٹوں پر لدے ہوئے نظام الدین محبوب اللہ کے لنگر خانے سے باہر آتے تھے، ہزاروں لوگ لنگر خانے پر دسترخوان پر بیٹھتے تھے۔ کیفیت یہ تھی۔ علاؤالدین خلجی نے نظام الدین محبوب اللہ کو پیغام بھیجا، ملنا چاہتا ہوں، فرمایا میرا تجھ سے کیا کام ہے، ہم دنیا داروں سے نہیں ملتے، فرمایا میری خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، وہ دروازے سے حکمران آئے تو میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتا ہوں۔ ایک دن وہ اچانک آ گیا، خادمین نے کہا حضور ملنے آ گیا تو ملنے، ملا، اس نے کہا میں آپ کا استبل دیکھنا چاہتا ہوں، جہاں آپ کے گھوڑے اور سواریاں ہیں، آپ نے فرمایا آؤ، استبل دکھایا، جو سواریاں تھی، سواریوں کی جو ٹاپیں تھی وہ سونے کی، وہ نال تھے سونے کے، اور ان کو جو زنجیریں ڈالی گئی وہ چاندی کی۔ تو علاؤالدین خلجی نے حضرت نظام الدین محبوب اللہ سے کہا یہ کیا ہے؟ فقیر لوگ تو دولت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے توجہ نہیں کی۔ اس نے کیا فرمایا ہم نے اپنے جانوروں کے پاؤں میں سونا چاندی ڈالا ہے، ہم یہی بتانا چاہتے ہیں تم دنیا دار جس کو سر پہ اٹھا کر پھرتے ہو، فقیر اس کو جانوروں کے قدموں میں۔ ناسانی رحمت اللہ علیہ کے اٹھے، خدام نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا زمینوں پہ جا رہا ہوں، کھیتی باڑی کرنے، کام کرنے۔ انہوں نے کہا حضور کسی خادم سے کہہ دیں، مرید سے کہہ دیں، مشکل کام تو نہیں ہے، کسی مرید سے کہہ دیں وہ چلا جائے۔ فرمایا نا، فرمایا مجھے تو 2 روٹیاں کافی ہیں۔ قبلہ عالم حضرت شاہ اللہ ثانی نے فرمایا تھا علی حسین تیرے دروازے سے کوئی بھوکا نہ جائے، فرمایا مخلوق خدا کے لیے محنت کرتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ زمین پر جا کر جو بیج کاشت کرتا ہوں، حال چلاتا ہوں، سیراب کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اپنے لیے نہیں، مجھے تو 2 روٹیاں کافی ہیں۔ قبلہ عالم کا حکم تھا کہ کوئی مہمان رب کا تیری خانقاہ سے بھوکا نہ جائے، میں مخلوق خدا کے لیے محنت کرتا ہوں، میرے لیے تو 2 لقمے بھی کافی ہیں۔
تقسیم کرتا ہے، وہ رب کی مخلوق میں ان خزانوں کو لٹاتا ہے. پھر فرمایا وہ رب کا ولی ہوتا ہے ان کے دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں ہو، ان کے دل جڑے ہوئے ہیں. ان کی محبتیں، ان کی عقیدتیں، ان کا تعلق وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. دشمنی اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے ہوتی ہے. ان کے دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہیں بھی ہو وہ آپس میں محبت کرتے ہیں. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں 3 صفتیں ہوتی ہیں ولی کے اندر. کتنی؟ سارے بولے نا. 3 صفات. پہلی صفت ولی کے اندر کون سی؟ فرمایا پہلی صفت یہ ہے کہ وہ عاجز ہوتا ہے. اکڑ نہیں ہوتی ولی کے اندر. ولی بد اخلاق بولے نا سارے، بد اخلاق نہیں ہوتا. عاجزی ہوتی ہے جیسی زمین میں عاجزی ہے. ہر ایک زمین پہ چل رہے، زمین نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ یہ رب کا نافرمان ہے اور یہ فرما بردار ہے اور یہ صالح ہے اور یہ گناہگار ہے. فرمایا زمین جیسی عاجزی ہو اور سورج جیسی شفقت ہو کہ سورج روشنی ہر ایک کو دے رہا ہے. سورج نے کبھی روشنی دینے سے کبھی کسی کو انکار. اور سخاوت و سمندر جیسی، ہر ایک پانی لے کر جا رہا ہے، سمندر نے کبھی انکار. آپ یہ 3 باتیں سنی آپ نے؟ رب بولے نا. پہلا عاجزی ہو، دوسرا سخاوت ہو، تیسرا شفقت ہو. کیسی شفقت؟ فرمایا کوئی دکھتے ہوئے دل والا اس کی بارگاہ میں آئے تو پھر وہ دکھا ہوا دل لے کر نہ جائے، چہرے پہ مسکراہٹ لے کر. وہ چہرے پہ مسکراہٹ لے کر جائے، پریشان حال اٹھ کر نہ جائے. جیسا حضرت شاہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک حجام آیا تھا. اس نے جب آپ کے سر سے بال اتارنا شروع کیے تو آپ نے دیکھا وہ رو رہے. فرمایا کیوں رو رہے؟ اس نے کہا جناب یہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے دیکھے تو مجھے اپنا بچہ یاد آ گیا جو عرصہ دراز پہلے گم ہوا، آج تک نہیں ملا. فرمایا تو میرا ساتھ چھوڑ نہ، پہلے اپنے گھر جا. اس نے کہا نہیں آپ خدمت میں، میں آپ کا خادم، میں مرید، آپ خدمت میں. فرمایا نا، ولی کا کام یہ ہے وہ چہروں پر مسکراہٹ لائے، وہ دلوں کے دکھ دور کرے. لوگ اس کو اپنے ٹکڑے سنائیں تو وہ ٹکڑے دور ہو جائیں. آج بھی لوگ آ کر داتا صاحب کو اپنے ٹکڑے سناتے ہیں. ولی قبر کے اندر وہ بھی تو لوگوں کے دکھ دور کرے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لائے. فرمایا تو پہلے گھر جا. اس نے کہا حضور آدھا سر مڑا ہوا، آدھے سر پہ بال ہے، میں اس حالت میں چھوڑ کے آپ کو چلا گیا، مریدین پکڑ لیں گے، ماریں گے، خدمت نہیں لوں گا جب تک تیرے چہرے پر مسکراہٹ نہ دیکھوں. تو وہ مرید اپنے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی تو دروازہ اسی بچے نے کھولا تھا جو گم ہو گیا. اسی بچے نے کھولا جو گم ہو گیا تھا. اس سے پوچھا تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا ابھی چند لمحے پہلے میں ہندوستان کی سرزمین پہ تھا، میں اغوا ہو گیا تھا، کہاں پہنچا، محنت مزدوری کرتا تھا. ابھی چند لمحے پہلے ایک سفید داڑھی والے بابا جی آئے تھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے میرے گھر پہنچایا. فرمایا پتر کوئی نشانی یاد ہے؟ فرمایا ہاں، آدھے سر پر بال تھے، آدھا سر مڑا ہوا تھا، نام اپنا سلیمان توسیوی. اور میں جو رب کا ولی ہوتا ہے وہ شفقت اس کی ذات کے اندر پائی جاتی ہے. رب کے ولی کے اندر سخاوت ہوتی ہے اور رب کے ولی کے اندر عاجزی ہوتی ہے. وہ زمین جیسی عاجزی کو اختیار کرتا ہے جیسے زمین کے اندر عاجزی ہے. اور فنا فی شہر کے بعد وہ فنا فی رسول کی منزل پر پہنچتے. میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں. سندھ کا علاقہ ٹھٹھا، اس کے بزرگ تھے مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اتنے بڑے عالم تھے، ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا. واقعی شیخ الاسلام شیخ الاسلام کہا جاتا تھا. اور یہ عربی کے اندر، فارسی کے اندر کتابیں لکھی. ان کے دل میں خیال آیا میں کسی کی بیعت کر لوں. حضرت امام احمد بن حنبل بھی شروع میں بیعت کے قائل نہیں تھے. پھر معروف کرخی سے نسبت جڑی تو لوگ مسئلہ پوچھنے آتے تھے تو فرماتے تھے کہ جاؤ معروف کرخی سے پوچھو، وہ جواب دیں گے. لوگوں نے کہا آپ فقہ کے امام ہیں، لوگ مسئلہ آپ سے پوچھنے، آپ کہتے ہیں معروف کرخی کے پاس جاؤ. فرمایا میرے پاس اللہ کے احکام کا علم ہے، ان کے پاس اللہ کا علم ہے. تو یہ حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی جب خیال آیا کہ کسی کی بیعت کروں، تو یہ سلسلہ نقشبندی ایک بزرگ کے پاس پہنچے.
انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، فرمایا قیامت تک جتنے میرے مرید ہیں سب میرے سامنے ہیں، ان میں آپ کی تصویر نہیں ہے، اور آپ میرے مریدی میں داخل ہوں گے لیکن میرے مریدوں میں آپ کی تصویر نہیں ہے، بہتر ہے کہ سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، ان کی بیعت کریں، ان کے پاس پہنچے، ان کا نام تھا سید وقار، ان کے پاس پہنچے۔ اب ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، عالم ہوں، شیخ الحدیث ہوں، شیخ القرآن ہوں، شیخ الاسلام ہوں، کون ہوں نہیں بتایا۔ بیعت کی تو کہا پیر جی کو حکم، فرمایا گھوڑوں کے استبل کی صفائی کرو جا کر، تمہاری ڈیوٹی ہے، تم گھوڑوں کے استبل میں صفائی کرو گے۔ 1 سال مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی شیخ الاسلام پیر کے حکم پر گھوڑوں کے استبل کی صفائی کرتے رہے۔ 1 سال بعد مسئلہ آیا، پیر کی خدمت کے اندر مسئلہ آیا، بڑا مشکل مسئلہ۔ مریدین سے پوچھا کون جواب دے گا، انہوں نے کہا جناب وہ ٹھٹھا میں کوئی مخدوم ہاشم ہے، دیکھا نہیں ہے، نام سنے بڑے عالم ہیں، مشکل سے مشکل مسئلے کا جواب دیتے ہیں۔ تو فرمایا وہ جو گھوڑوں کے استبل میں صفائی کر رہے ہیں ذرا اس کو بلا کر دو۔ پیر نے مسئلہ دیا، فرمایا ٹھٹھا چلے جاؤ، مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی ہے، وہاں کوئی ان سے جا کر ملو اور ان کو کہو یہ فتویٰ لکھ کر دے۔ پھر بھی نہیں بتایا، سوال پکڑا، دور گئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، جواب لکھا، لا کر پیر صاحب سے دیا، فرمایا لکھوا لایا ہوں۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میں نہیں جانتا تو کون ہے؟ فرمایا ایک عام بندہ مومن کے بارے میں کہا کہ اس کی فراست سے بچو، وہ رب کے نور سے دیکھتا ہے، تو رب کے ولی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، جتنے سلسلوں کی خلافت میرے پاس ہے سارے سلسلوں کی خلافت۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ رب کا ولی وہ فنا فی شیخ کی منزل پر پہنچتا ہے۔ حضور نقش لسانی ساری رات ہاتھ باندھ کر قبلہ عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے، ساری رات ہاتھ باندھ کر قبلہ عالم کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوتے تھے، اور پھر اپنی نگاہ کا عالم یہ تھا۔ گان بڑے مزے دیئے، سنو گے تو لطف آئے گا، سنیں گے آپ۔ ایک بندہ کہتا ہے میں تبلیغی جماعت میں تھا، بسترے اٹھاتا تھا، مجھے کسی نے کہا یار تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے، کسی ولی کی صحبت میں آ، سنگت میں آ، کسی کی ہم نشینی اختیار کر۔ میں نے کہا کس کی؟ اس نے کہا علی پور سجدہ چلا جاتا۔ وہ کہتا ہے میں حاضر ہوا، قبلہ عالم کی اس کی تیاریاں ہو رہی تھی، میری ملاقات نہیں ہوئی ابھی، بڑے مزے کی بات ہے، ملاقات ابھی نہیں ہوئی حضور نقش لسانی سے۔ آپ کھڑے اور مریدین سے فرما رہے یہ پرالی کے گٹھے اٹھا کر نا تو پنڈال میں لے جا کر بچھا دو تاکہ لوگ آسانی سے بیٹھ سکے۔ کہتے ہیں اب میری ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن ولی ہے نا وہ دل کا حال جانتا ہے، تو کہا مجھ سے بھی کہا تو کیوں کھڑے اٹھا پرالی کا گٹھا؟ تو وہ کہتا ہے خدا کی قسم پرالی کا گٹھا اٹھا کر جس وقت پنڈال میں پہنچایا، تبلیغیوں کے بستر اٹھانے میں وہ مزہ نہیں آیا جو ولی کی خانقاہ میں پرالی کا گٹھا اٹھانے۔ میں گفتگو کا آخری مرحلہ سن رہے ہو نا؟ جو ولی ہوتا ہے وہ مرید کے ایمان پہ بھی پہرا دیتا ہے، جو ولی ہوتا ہے وہ مرید کے عقیدے پہ بھی پہرا دیتا ہے۔ سن رہے ہو؟ کوئی رافضی ولی نہیں بولے سارے، بلند آواز سے بولے نا، کوئی رافضی ولی، کوئی ناسبی ولی، کوئی خارجی ولی، کوئی تفصیلیہ ولی، ولی سنی ہوگا، سنی ہوگا، کیونکہ اگر اس کا اپنا عقیدہ خراب ہے تو وہ اپنے مرید کے عقیدے کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اپنا ایمان اس کا متزلزل ہے، ایمان مستحکم نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، مرید کے ایمان پہ پیرا کیسے دے گا؟ ولی اپنے مرید کے ایمان اور عقیدے کا محافظ ہوتا ہے۔ میں ایک بات عرض کر کے آسان کر کے آگے چلتا ہوں۔ حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ وضو کر رہے ہیں،
اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، قرآن کی تفسیر لکھی ہے، عقیدہ توحید پہ سینکڑوں دلائل دی ہیں اس میں. آپ آخری وقت ہے کہ شیطان آ کر کہتا ہے خدا کو مانتے ہو؟ میں مانتا ہوں. تو دلیل دو. خدا کو مانتے ہو تو کوئی دلیل دو. آپ نے ایک دلیل دی، اس نے دلیل توڑ دی. آپ نے دوسری دلیل دی، اس نے توڑ دی. سینکڑوں دلائل کی، جو دلیل آپ نے وہ دلیل توڑ دے، اس دلیل کا توڑ کر دے. فرماتے میں پریشان ہو گیا. عقیدہ توحید تو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، میں اس عقیدے پر دلیل دیتا ہوں، یہ دلیل توڑ دیتا ہے. حالانکہ میں نے تفسیر کبیر کے اندر سینکڑوں دلائل اکٹھے کیے. کہتے ہیں جب میں پریشان ہوا، سینکڑوں میل دور سے میرے مرشد کامل، میرے شیخ طریقہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے جو وضو کے ایک پانی کا برتن تھا اس کو دیوار میں مارا، جلال میں آ کر سینکڑوں میل دور سے آواز دے کر کہا راضی کہتا کیوں نہیں؟ میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. فرمایا جو ولی ہوتا ہے وہ عقیدے کا بھی محافظ، ایمان کا بھی محافظ ہوتا ہے. اور وہ ولایت نہیں جس میں صحابہ کا ادب نہ سکھایا جائے. سنیو بولنا ذرا. وہ ولایت نہیں جس میں صحابہ کا ادب نہ ہو. وہ ولایت نہیں جس میں اہل بیت کا عشق نہ ہو. وہ علم نہیں جس میں اہل بیت کا ادب نہ ہو. وہ علم نہیں ہے جس میں صحابہ کی محبت نہ ہو. یہ ڈھونگ ہے، یہ شیطانی راستہ ہے جس میں صحابہ کا ادب نہ سکھایا جائے اور اہل بیت کا ادب نہ ہو. کیوں؟ مجدد صاحب لکھتے ہیں، حالانکہ مجدد صاحب فاروق اعظم کی اولاد ہے. کس کی اولاد ہے؟ اور ان کی رگوں میں فاروقی خون ہے. آپ لکھتے ہیں کہ ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کے سر پہ مولا علی کا قدم نہ ہو. اتنا جملہ سمجھے. فرمایا ولی نہیں جب تک اس کے سر پہ مولا علی کا قدم نہ ہو. اور فرمایا ولایت کے اندر جو اعلیٰ منصب ہے، قطب مدار جس کو کہتے ہیں، اس کے سر پہ بھی مولا علی کا قدم ہے اور اس کی تربیت مولا علی کر رہے ہیں. اور فرمایا ولایت کے اندر جو قطبیت کبریٰ کا منصب ہے وہ بھی مولا علی سے چلا اور مولا علی سے چل کر امام حسن تک آیا. تسی بولو تو میں اگلی گل کرا. فرمایا مولا علی المرتضیٰ پہلی امتوں میں بھی ولایت تقسیم کرتے تھے. کس میں؟ پہلی امتوں میں. سوال ہوا کہ پہلی امتوں میں تو مولا علی نہیں تھے، تو فرمایا کہ علی کہتے کس کو ہے؟ علی وہ ہے جو عالم ارواح میں بھی ولایت تقسیم کرتے تھے. تو مولا علی کے مرتضیٰ وہ ہیں فرمایا جو عالم ارواح کے اندر بھی ولایت تقسیم کرتے تھے. ان سے منصب چلا، امام حسن تک آیا. امام حسن سے امام علی مقام تک آیا. امام علی مقام سے امام زین العابدین تک آیا. امام زین العابدین سے امام باقر تک آیا. امام باقر سے امام جعفر صادق تک آیا. امام جعفر صادق سے امام موسیٰ کاظم تک آیا. امام موسیٰ کاظم سے امام علی رضا تک پہنچا. امام علی رضا سے امام محمد تقی تک پہنچا. امام محمد تقی سے امام علی نقی تک پہنچا. امام علی نقی سے امام حسن عسکری تک آیا. امام حسن عسکری جس وقت دنیا سے گئے انہوں نے اپنا سجادہ مصلی اپنے مرید کو دے کر کہا، فرمایا 5ویں صدی ہجری میں بغداد میں ایک نوجوان آئے گا، نام اس کا عبد القادر ہوگا. یہ قطبیت کبریٰ کا منصب اس کے حوالے کرنا. اب مولا علی سے جو منصب چلا وہ آج بھی 11ویں والے پیر کے پاس ہے، اور جب تک امام مہدی نہ آ جائے وہ 11ویں والے پیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت اولیاء. اس لیے سنیو ذرا سننا. میں تو نہیں کہ سبحان اللہ کو یا نعرے مارو. کہا ہے میرے اب آپ نے بولنا ہے ذرا. اس کا مطلب یہ ہوا مولا علی جب قطبیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو ولایت کہتے ہیں وہ تو خارجی تے نیمے ہو کے نکلو. تمہارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، خارجیوں کا تو کوئی تعلق ہے. باقی 3 رہ گئے تو ان کی کہانی بھی سن لے. اب پہلا سوال یہ ہے کہ امام حسن عسکری
نے مسلح دیا مرید کو، فرمایا تو اپنی اولاد کو، تو آگے اپنی اولاد کو دیتے جانا جب تک کہ عبد القادر جیلانی بغداد میں نہ آ جائے۔ تو حضرت امام حسن عسکری کے وصال کے 210 سال بعد حضور غوث اعظم بغداد میں آئے۔ کتنے عرصے بعد؟ یہ سوال ہے کہ امام حسن عسکری کو کس نے بتایا کہ بغداد میں ایک نوجوان آئے گا، نام اس کا عبد القادر جیلانی ہوگا؟ 210 سال پہلے کس نے خبر دی؟ بس اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ اگر مولا علی کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو خود مولا علی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر مولا علی کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو خود رسول اعظم کی نگاہ کا عالم۔ فرمایا وہ ولایت نہیں جس میں آل بیت کا ادب نہ ہو، صحابہ کی محبت نہ ہو، وہ ولایت نہیں ہے۔ اب سنیں ولایت کیا ہے؟ وہ علم بھی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر ابو حنیفہ کی زندگی میں 2 سال نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا۔ پوچھا کون سے 2 سال؟ فرمایا وہ جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزرے ہیں، وہ 2 سال نہ ہوتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سراج الامہ، امام الائمہ، کشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام بخاری اور امام مسلم کے استادوں کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے، زندگی تو میری وہ ہے جو آل بیت کی خدمت میں گزاری۔ اور امام مالک جس وقت عباسی خلیفہ منصور آپ کو سزا دے رہا تھا اور آپ کی پیٹھ پہ کوڑے مارتا تھا تو فرماتے خدا کی قسم ہر کوڑے پہ کہتا تھا جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا۔ پوچھا کیوں؟ میں وہ حضرت عباس کی اولاد ہے، وہ رسول اللہ کا خاندان ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ دل میں میرے کوئی رنجش آئے اور میری وجہ سے کل یہ پکڑے جائیں اور سرکار ناراض ہو، حضور کا خاندان ہے۔ ورنہ مجھے کوڑے لگتے تھے تو میں کہتا رہا جا تجھے معاف کیا، خاندان رسول ہے۔ اور پھر امام شافعی کہتے ہیں اے اہل بیت رسول، تمہاری عظمت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ نماز میں تم پر درود نہ پڑھو تو نماز کامل ہی نہیں ہوتی، اور تمہاری محبت کو قرآن میں فرض کیا گیا، قرآن میں کہا اہل بیت سے محبت کرو۔ پھر فرمایا اگر رافضیت اہل بیت سے محبت کرنے کا نام ہے، سنیو سن رہے ہو کہ بعض لوگ بڑی بغلے میں جاتے ہیں، علامہ صاحب بیان کرتے ہوئے بڑے خوش ہوتے ہیں جی امام شافعی نے کہا اگر رافضیت اہل بیت سے محبت کرنے کا نام ہے تو ہاں میں رافضی ہوں، اور عقل کے اندر سمجھے نہیں امام شافعی نے کہا کیا ہے۔ امام شافعی نے کہا اگر رافضیت ان کان رفضن، اگر رافضیت اہل بیت سے محبت کرنے کا نام ہے تو پھر میں رافضی ہوں۔ مطلب کہ اہل بیت سے محبت کرنا رافضیت نہیں کہلاتا، صحابہ کا بغض و بیادبی رافضیت کہلاتا۔ اگر رافضیت یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے کو، جس طرح آج کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں رافضی کہتے ہو، نہ، اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ سے تم رافضی نہیں، تم صحابہ سے بغض رکھنے کی وجہ سے رافضی ہو۔ وہ صحابہ جن کو رب نے میرے نبی کی معیت کے لیے چنا، اصحابی، رب نے اپنے لیے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ فرمایا جن صحابہ کو رب نے چنا، جس دل کو رب نے اپنے لیے پسند کیا، وہ نبوت کے بدر کمال کا قلب اطہر، اور فرمایا نبی کے لیے جن کی معیت کے لیے رب نے جن کو اپنی حبیب کی معیت کے لیے چنا وہ صحابہ۔ تو فرمایا جن کو رب نے چنا، خدائی جانتا ان کے تقوی کا عالم کیا ہوگا، ان کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے عشق کا عالم کیا ہوگا۔ سنیے حضور نقش لسانی کا طریقہ کار، آپ منگواتے تھے مکتوبات شریف، سن رہے ہو حضرات؟ آپ منگواتے تھے مکتوبات شریف اور مکتوبات منگوا کر آپ اپنے کسی مرید سے فرماتے اس کا وہ حصہ کھولو جہاں مجدد صاحب نے حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کی۔ سنیوں میں سید زادے کی بات کر رہا ہوں، رسول اللہ کی اولاد کی بات کر رہا ہوں۔ مکتوبات منگوا کر مرید سے فرماتے تھے اس کا وہ حصہ کھولو جہاں مجدد صاحب نے حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کی ہے، وہ مجھے سناؤ۔ جب وہ پڑھ کر سنائی جاتی تو فرماتے قسم خدا کی مجدد صاحب نے جو لکھا ہے، مجدد
मुजद्दिद साहब ने लिखा है किसी एक सहाबी पर तान करना ये पूरी जमात सहाबा पर तान है, और किसी एक सहाबी पर तान करना ये अल्लाह के इंतखाब पर एतराज है, अल्लाह के इंतखाब पर तनकीद है। उन सैयदों के कदमों पे हमारे सर हैं। ये सिर्फ जुमला नहीं, ये दिली जज्बात के इजहार है। खुदा की कसम है, आज इस पुरफितन दौर के अंदर हमारा आस्ताना अलीपुर सईदा शरीफ से जो अकीदत और मोहब्बतों की वजह, जो हज़रात बैठे हुए वो जानते मेरा क्या ताल्लुक है। जो हमारी अकीदतों और मोहब्बतों की वजह है, उसकी वजह यह है कि अकीदे पर पहरा दिया जा रहा है, अकीदे की मुहाफ़ज़त की जा रही है और लोगों के अकायद बचाए जा रहे हैं। और उसका इनाम देखें। वसंतपुरा के अंदर एक साहब थे, उनका नाम था हाजी अब्दुल रशीद साहब। वो कहते मैं किसी की बैत करना चाहता था, मुझे ख्वाब के अंदर 5 खानकाएं दिखाई दी, जिनमें एक अलीपुर सईदा शरीफ की थी। एक चबूतरा था जिस पर एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। वो कहते मैं अलीपुर सईदा शरीफ पहुंचा, वही चबूतरा और उस चबूतरे पर वही बुजुर्ग जो ख्वाब में देखे वो हुजूर नक्शे लसानी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने आपकी बैत की। कहते हैं दूसरा वाकया, मैं मदीना तैयबा गया। वो बुजुर्ग बयान करते मैं मदीना तैयबा गया, मवाजा शरीफ के सामने से गुजरा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज करके ताजदार सदाकत, वाकिफ इसरार नबूवत, राज़दार राज़ रिसालत हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ, तो मैंने देखा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कब्र से बाहर आए और मुझे फरमाया अपने शाजी को सलाम कहना। फरमाया अपने शाजी को सलाम कहना। अब ये बात पढ़कर मुझे ये बात समझ आई, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पैगाम था कि जिस तरह हम अपने दौर के अंदर उनके साथ मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता रखते थे, जो रसूलुल्लाह की औलाद मौजूद थी उनके साथ हमारा मोहब्बत का ताल्लुक था। सदियों बाद भी रसूलुल्लाह की उस औलाद से हम मोहब्बत करते हैं जो आज भी रूए ज़मीन पर मौजूद है। और ये पैगाम था जो अज़मत सिद्दीक़ अकबर पर रसूलुल्लाह की औलाद पहरा दे रही है, उसे रसूलुल्लाह का भी सलाम है। और यारे मैं अपने शाजी को सलाम कहना। सुनियो, काश हम ये बात समझ जाएं। और मैंने ये बात पहले भी अर्ज की कि आज जो अलीपुर सईदा शरीफ के अंदर मस्जिद है, ज़िया लसानी मस्जिद, इस मस्जिद में अगर आप जाएं, इस मस्जिद का मेहराब आप जाएंगे तो आप देखेंगे इस मस्जिद का मेहराब वहां नाम लिखा हुआ है पंतन पाक का। नहीं बोले आप, पंतन पाक का। और ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि अहले बैत में रसूलुल्लाह की सारी अज़वाज, बाद में यही सुन्नी पड़ी, सरकार की सारी अज़वाज, बोलो बुलंद आवाज़, रसूलुल्लाह की सारी अज़वाज अहले बैत में, हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा पाक भी शामिल है, सैयदा सौदा बिन्ते ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हा भी शामिल है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा भी शामिल है, सैयदा हफ्सा बिन्ते उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी शामिल है, सैयदा मैमूना भी शामिल है, सैयदा जुवैरिया भी शामिल है, सैयदा सफिया शामिल है, सैयदा ज़ैनब शामिल है, सैयदा उम्मे सलमा शामिल है, सैयदा उम्मे हबीबा आले बैत में शामिल है, सारी अज़वाज आले बैत में शामिल है। रसूलुल्लाह की सारी शहज़ादियाँ, सैयदा रुकैया पाक, सैयदा ज़ैनब पाक, सैयदा उम्मे कुलसूम पाक, सैयदा रुकैया पाक, सैयदा ज़हरा पाक आले बैत में शामिल है। रसूलुल्लाह की सारी औलाद आले बैत में शामिल, आले अब्बास, आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अली आले बैत में शामिल है। लेकिन ये आले सुन्नत का कीदा है, जो मकाम पंतन पाक का है वो और किसी के हिस्से में नहीं आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वो मस्जिद ज़िया लसानी के मेहराब में 5 हस्तियों के नाम। अब हो सकता है कोई पढ़ने वाला कहे कि चूंकि सैयद हैं तो पता नहीं वो सैयद होने की बिना पर सहाबा किराम के इनके बारे में क्या ख्याल होगा
کیسا قابل تقلید عمل ہے ہر خانقاہ کے لیے. اسی مسجد کے سین میں آؤ تو پھر ایک ربائی لکھی مسجد ضیاء الہی کے محراب میں پنجتن پاک کے نام اور برآمدے کے اندر پھر شعر لکھا ہوا ہے کہ اندر پنجتن نام کے نام پڑھ کر پنجتن پاک کا کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ پتہ نہیں ان کا عقیدہ کیا تھا. فرمایا وہ نام پڑھ کے باہر آؤ تو پھر یہ شعر پڑھنا تو تمہیں عقیدہ سمجھ آ جائے گا. وہ شعر جو آج بھی لکھے ہوئے ہیں کیا صدیق عکس حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ماں اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد است. فرمایا ہم آل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کے بھی وفادار ہیں اور اسے سنی کہا جاتا ہے. ایک بات جب مجدد صاحب نے لکھی ہے نا، مجدد صاحب جب آل بیت کی شان لکھتے ہیں تو آل بیت کی شان لکھنے کے بعد مجدد صاحب نے نیچے ربائی کیا لکھی ہے